وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ 4 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں، کون کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز ایک روایت سے پتہ چلیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ روایت ہے حضرت ابو کبشہ عمر بن سعد الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ اور وہ 3 باتیں یہ ہیں: کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہو جاتا۔ دوسری بات، جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تیسری بات، اور جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ تھی وہ 3 باتیں جس پر قسم کھا کے ان کو یاد کروائی۔ پھر اس کے بعد دنیا میں 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں عطا کیے، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ کے حق کو بھی جانتا اور پہچانتا ہے، تو یہ شخص سب سے اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ دوسرا جو شخص ہے وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا مگر مال عطا نہیں کیا، تو وہ انسان اپنے ارادے میں تو سچا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں انسان کی طرح عمل کرتا، بس اس کو نیت کا ثواب ملے گا۔ تو ان دونوں کا ثواب برابر ہوا، جس کو علم کے ساتھ مال بھی دیا گیا۔ تیسرا جو شخص ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے، علم نہیں دیا ہے۔ وہ اپنے مال میں علم و بصیرت نہیں رکھتا بلکہ اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نہ اس میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حق اس میں پہچانتا ہے۔ تو یہ شخص سب سے بدترین شخص ہے اور سب سے بدتر مرتبے والا ہے۔ یہ تھے تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ جو آخری چوتھے نمبر پہ ہے وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے اور نہ ہی علم، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، یعنی اندھا دھند خرچ کرتا، پر جب اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا تیسرے اور چوتھے کے گناہ برابر ہو گیا۔ یعنی جو پہلا اور دوسرا تھا، اب یہ 4 قسم کے لوگ تھے، اس میں جو پہلا اور دوسرا شخص تھا وہ دونوں ثواب میں برابر تھے۔ کیوں؟ ایک کو تو مال بھی دیا، ایک کو علم بھی ملا، اور جو دوسرا تھا اس کو تو علم ملا لیکن مال نہیں ملا، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، تو اس لیے دونوں ثواب میں برابر ہوئے۔ لیکن جو تیسرا ہے اسے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا، لیکن جو چوتھا تھا ان کو دونوں چیزیں نہیں دی، لیکن اس نے ارادہ یہ کیا کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا، تو اس لیے یہ دونوں گناہ میں برابر ہوئے۔ یہ ہوتے 4 قسم کے لوگ دنیا میں۔